الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے قربانی کے کچھ مسائل بیان کیے تھے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کیا ایک بکرے میں سے پورے گھر کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا برتن اور کپڑے جو ایکسٹرا ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں وہ بھی قربانی کے حساب میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس بارے میں ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں مزید ہم کچھ بیان کریں گے کہ قربانی جب کرتے ہیں، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا کس پر واجب ہے، یعنی جو ذبح کر رہا ہے اس پر واجب ہے یا جتنے لوگ وہاں موجود ہیں جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے ان تمام پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر کہنا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ صرف اور صرف ذبح کرنے والے کے پر واجب ہے، یعنی جو ذبح کر رہا ہے، جو چھری جانور کی گردن پہ پھیر رہا ہے، اگر وہ اکیلا ہے تو اس پر اکیلے پر واجب ہے۔ اگر دو بندے مل کر یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ کسائی کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے تو کسائی اس کو کہتا ہے کہ تم بھی چھری پکڑو اور میں تمہارے ساتھ مل کر ذبح کروں گا۔ تو جو لوگ ذبح کے فعل میں شامل ہیں ان پر تکبیر کہنا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور بقیہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں، چاہے وہ دیکھنے والے ہوں یا کوئی ٹانگیں پکڑا ہوا ہے جانور کی یا کوئی دم پکڑا ہوا ہے، ان لوگوں پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کیا عقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ پہلے آپ کی قربانی کے حصے مکمل ہو جائیں۔ اگر آپ کے قربانی کے حصے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حصہ بچتا ہے، اس میں آپ کسی کے عقیقے کی نیت کرنا چاہیں، کسی بچے کی یا بڑے کی، تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں قربانی کے گوشت کے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے رکھے، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے رکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ پورا کا پورا ہی غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی ایسا کرتا ہے کہ پورا کا پورا جانور اپنے فریج میں ہی رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کی نیت پہنچتی ہے، اور اللہ کو آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ نے قربانی کی ہے، مستحب طریقہ تو وہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ 3 حصے کیے جائیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور وہ دیگر طریقوں سے قربانی کے گوشت کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ آگے آ کے یہ سوال ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے ایصال ثواب کی نیت سے، اور جس طرح بعض لوگ اپنے مرحومین والدین کی طرف سے، دادا دادی یا اور دیگر مرحومین کی طرف سے قربانی
کرتے ہیں تو اس طرح کرنا بھی بالکل جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.